آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کی سرپرستی کر رہے ہیں تو سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے اور آپ نے لوگوں میں یہ ایک نیا شعور دیا ہے کہ جو خدمت جو ہے وہ صرف تعلیم تک محدود نہ رکھیں، صحت تک محدود نہ رکھیں، لوگوں کو روزگار مہیا کریں تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آپ کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بے شمار پروجیکٹ کیے اور ہر بار ایک نیا پروجیکٹ دیا ہے۔ آپ نے پہلے شجرکاری کی مہم شروع کی، بے شمار پودے لگائے، ان میں سے اکثر کامیاب پودے ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، کچھ ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پھر راشن کا کام کیا، اس کے بعد آپ نے اسکولوں میں بچوں کو کتابیں فراہم کی، اور یہ ایک نئی سوچ دی ہے۔ آپ کی سوچ کو سلام کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ یہ ایک بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آپ سب کو اس کا اجر دے۔ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مچھلی یہ جو پکڑی جا رہی ہے یا پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مچھلی سے امید ہے کہ خاندانوں کی زندگیاں بہتر ہوں گی، نہ کہ ایک فرد کی۔ تو مزید پروگرام آگے لے کے چلتے ہیں۔ متحرک نوجوان صدر فیض پور شریف یوتھ فری بلڈ بینک جناب ندیم سیرت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں۔ احسن طریقے سے آپ جو سواب فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، اور دو پروجیکٹس آپ کے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند آئے ہیں۔ نمبر 1 جو آپ درخت لگا رہے ہیں، بہت زیادہ آپ لگا چکے ہیں، مین روڈ پہ ہم نے دیکھے ہیں، اور ایک سال میں نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا تھا، گرین کشمیر ٹیم ہم نے بنائی تھی، وہاں پہ ایاز صاحب کے ساتھ ہم نے بھی درخت لگائے تھے، اور الحمدللہ ہر سال شجرکاری میں ہم بھی یونٹ کونسل فیض پور شریف میں پھلدار اور سایہ دار تقریباً 500-700 جو ہے وہ فری پودے جو ہیں، درخت جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ درخت لگائیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ فیض پور شریف یوتھ اینڈ فری بلڈ بینک ہم نے کام کیا ہے، جہاں پہ یونٹ کونسل فیض پور شریف سے ہمارے پاس رجسٹرڈ 175 لڑکے ہیں، اور الحمدللہ 500 سے زائد مریضوں کو ابھی تک ہم فی سبیل اللہ خون کے احتیاط دے چکے ہیں۔ فیض پور شریف سے قاسم مجید صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ملیک صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ الحمدللہ ضلع میرپور جو ہے اس کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے، اور ان لوگوں کے اندر جو خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ قدرتی طور پہ بڑا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ جنرل سیکرٹری میرپور بار کونسل جناب شاہد ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کریں۔ ایک طرف میرے چکسواری کے نوجوان جو میری ایج کے اس وقت بھی بڑے لوگ رفع عامہ کے کام کر رہے تھے، لیکن ہم سے میں برملا کہوں گا کہ آج کا چکسواری کا نوجوان آگے جا رہا ہے۔ جو کام میرے یہ نوجوان آج کر رہے ہیں، میں اور میری عمر کے اس وقت کے نوجوان وہ شاید اس انداز میں نہیں کر سکے۔ ان کے کام آج جو پروجیکٹ انہوں نے ہم سب کو دکھایا بھی، یہی انسانیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روز اول سے ہی جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا اپنے مقرب فرشتوں کو اظہار کیا اور شیطان نے اس سے بغاوت کی، تو وہاں سے ہی میں سمجھتا ہوں ہم انسانوں کی یہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بھلائی کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس انسان کے بارے میں جو رائے تھی اس کو یہ طاقت بھی دے دی کہ جو اب تم نے اپنا رستہ میرے انسانوں کو دکھانا ہے اور میرے انسان میرے رستے پہ چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے رستے کا یہ بنیاد میں سمجھتا ہوں اس انسانیت کی بھلائی ہے۔ جس انداز سے آپ ثواب فاؤنڈیشن والوں نے
लोगों को रोजगार दिया। मैं समझता हूं बिल्कुल प्रॉपर इंसानियत की फलाह का यही तरीका है। वक्त क्योंकि कम है, मैं एक दो बातें इख्तिसार के साथ करूंगा। कुदरतुल्लाह साहब, उनका एक वाकया आजकल सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा, पहले भी शायद कहीं मैंने पढ़ा था। तो डिप्टी कमिश्नर थे कहीं पंजाब के किसी जिला के, तो एक गरीब बड़ा मुतक्की परहेजगार जिसकी बेटियां जवान थी, वो अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाता रहता था कि कोई सबब पैदा कर, या बारी ताला मेरे लिए कोई आसानी का सबब पैदा कर। तो उसके बकौल उसे एक दिन ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और वो उसे कहते हैं कि जाओ डिप्टी कमिश्नर जो है उससे मिलो। वो बड़े बोझल दिल के साथ कि इस बात पे एतबार कौन करेगा, वो जाता है डिप्टी कमिश्नर के पास, इस बात का इजहार करता है। तो वो भी समझते हैं कि ये शायद एक रूटीन है। मैं और मेरे बारे में कुदरतुल्लाह साहब लिखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नजर में इस कदर मेरी अहमियत हो, जाने ना जाने में वो उससे पूछते हैं अपना जो उसकी तकलीफ है, तो वो बताता है सारी सूरत हाल। तो उनके पास कहीं क्राउन लैंड पड़ी हुई थी फालतू, जिसे वो किसी गरीब को लीज पे दे सकते थे। तो उन्होंने अपने दीगर एहलकारान से जो उस इलाके का अफसरमाल था उससे भी कहा कि कोई जमीन ऐसी जिस पे ये उसकी खेती बाड़ी करके वहाँ कोई काश्तकारी करके अपना गुजर बसर कर सके। तो उन्होंने बताया कि फलां जमीन पड़ी हुई है। मुख्तसरन वो कता जमीन उन्होंने उसे दे दिया, लाट कर दिया। उसने वहां जमींदारी काश्तकारी की, उसके दिन फिरने लगे। उसने अपना घर भी बनाया, बच्चों की शादियां भी की। और एक दिन फिर एक लेटर जाता है सेक्रेटरी के पास। उस वक्त सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह साहब होते हैं, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पास उनके नाम पे वो लेटर जाता है। वो उसे खोलते हैं तो उस बंदे का वही कागजात समेत वो लेटर है। वो कहता है कि ये जमीन अब मैं वापस करना चाहता हूँ, मेरी जो बेटियों की शादी भी हो गई है, मेरा घर भी है, मेरा अब रोजगार भी है, मुझे इस जमीन की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बताने का मकसद ये है कि हम सब अगर इस सोच से आगे बढ़े, और जिस सोच से मैं कहूँगा ये सवाब फाउंडेशन वाले आगे जा रहे हैं, तो मेरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह उस कदर गुर्बत है भी नहीं है जिस कदर हमारे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में गुर्बत है। तो मेरे ख्याल में कोई गरीब बाकी नहीं बचता। यही तरीका हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, जब वो किसी गरीब को उसकी मदद के लिए कलाड़ा लेके देते हैं कि जाओ मेहनत मजदूरी करो। मैं एक बार दिल से सवाब फाउंडेशन की तमाम इंतजामिया को और चकसवारी के नौजवानों को, आज के नौजवान को इस तरह के नेकी के कामों पे मुबारकबाद दम है, नूर में सेहत है, जब तक शहर में नम पता कर देता है। और अल्लाह की तौफीक से ही बंदे आगे मुंतखब होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो फाउंडेशन बनाई गई है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने आगे आने की सलाहियत बख्शी है, जिन लोगों को ये काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन पे अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। और उनको अल्लाह की तौफीक ही से ये मौका मिला है कि वो लोगों की खिदमत कर सकें। जहाँ तक सवाब फाउंडेशन के कामों का ताल्लुक है, तो ये नहायत ही काबिल तारीफ काम है। जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। और शजरकारी मुहिम से लेकर तालीम तक, फिर लोगों को ये कूलर वगैरह मुहैया करना और इस तरह का ये जो सिलसिला है, ये नहायत ही काबिल तारीफ इक़दाम है इनके। मेरी ये दुआ है कि इनके कायदीन, इनके मामलीन, इनके मुतल्लिकीन और जितने भी इनके साथ तावन करने वाले लोग हैं, और इस
वो सारी रखे। वक्त की किल्लत की वजह से मैं मज़ीद इसको कुछ मुख्तसर करता हूँ और इनके मामलीन की नज़र करता हूँ कि कोई चारा दे न जलाल दे, कोई चारा दे न जलाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मैं हर एक की सदा बनूँ, ज़माना मेरी मिसाल। सरपरस्त आला आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी जनाब काजी जहांगीर साहब को कि वो आए अपने क्या हालात का शुक्र अदा करते हैं। मैं ये तो अलकाबात थे, मैं कुछ अपनी ज़ुबान में बात करना चाहूँगा क्योंकि सब अपनी ज़ुबान में मेरी बात ज़्यादा समझने की कोशिश करें। शुक्रिया आप आए। असल में गल यह है कि मैं एक वाक़या से सुनाना है, इसने बड़ी गौर करनी किसी ग्रां एक बड़ा अमीर तरीन बंदा सी ना, तो उस क्या किया कि दौलत कमाई सारा कुछ किया, सारा कुछ करने तो बाद वो एक फकीर को लगा गया, बैठा सैड को उन्हें आना जी मिकी फकर वाले पास आना, उन्हें आखिया यार चौधरी फकर ते अमीरी च बड़ा फर्क है, मुश्किल काम है तो तू इस पास नहीं आ सकना, उसे जी कोई हुक्म तो करो। उन्हें बे शाद कर सी वाकया लम्मा बह गया, सवेरे तो नहीं शाम जी बैठा रहा, कोई गल बात न हुई, शामी उठी आना जी क्या मारने क्या हुक्म है। अज तक दो डस्टबिन म्यूनसिपल कमेटी डस्टबिन लाई, उसलै कूड़ा वाला बंदा चना सी, शामी दरबारापुरों को लिया ग्राम ने कूड़ा चढ़ना सी, कूड़े वाला तो पीर साहब प्यारा किया जनाब चौधरी साहब बैठे भी ना आए भी ना बेहतरीन आदमी, थोड़ा कूड़ा ही नंबर सटी हो थोड़ा कूड़ा सटिया तो जनाब पबलाई खता जी इसने मुझे गाल गलोच है सारा कोई गाल गलोच की चल आ गया। पीर साहब आके अज आए नहीं सवेरे उन्हें आ गया क्या हुक्म है, उस आ गया पीर साहब आ गया जी जो अपने ग्राम में मंगी जाना, मैं चौधरी यार पैसे वाला बंदा मैं कुछ मंगी जाना, उन्हें जी काम दसिया सी एक काम है गया अपने इलाके में गया, उन्हें जानने वाले कुछ को जबरदस्ती खोज कुछ को कुछ किया, बहुत सारी गठली जी बनी तो नहीं आता घर के मैं चलो फिर मतलब शाह ने कि दूए दड़ा त्रीए दड़ा चौथे दड़ा पंजवें दड़ा मुख्तलिफ उन्हें ग्राम में भेजा, भेजने तो बाद महीना गुजर गया, महीने बाद फिर वो जूड़ आया, उस पीर साहब आखिया अज इसने कोई फिर जाने कचरा सटो, वो कचरा सटिया ने वो थोड़ा जहा नरम होया जिसलिए तो आखिया जाए फिर ना एक महीना और लवाया सदरा शाट करने अगले ग्राम जाए लोग आवन तो कोई मुस्टंडा जे आई गया, चिट्टे कपड़े कॉटन के कपड़े लगे हुए, किसी का लोड़ा जाते हाल काम का किसी को जरूरत नहीं महीने फिर गुजर गया, फिर पीर आखिया कचरे वाले क्यों सर उस बेड़ा बोलिया, उस आखिया दोस्ता इस तरह करा देता कचरा ना सर सारे मार कर सकते, ये तो फकर ना रंग आई गया, स्वाब फाउंडेशन वाले जिसने फकर ना रंग गया, किसी की खिदमत करना इतना आसान काम नहीं, किसी के रज़ाक प्रोग्राम प्रोग्राम देना इतना आसान काम नहीं, ना पर गौर करो आले रज़ाक को रोजी देने वाला को जिसका प्रोग्राम चला सन किसी की रक्षा नहीं देने, किसी की भैंस नहीं देने, आज दवा डॉक्यूमेंट्री तुसा तकी मैं तो वो वक्त याद है करती दिसंबर 2020 ना जिसने नौजवानों बुनियाद रखी सी चलने वाला कोई नहीं सिलसिले हाल सिर्फ आनेसन के सुकाले भी तंजीम हुई, मैं खुद तंजीमा ना रिलेटेड रहा, मैं खुद सदर रहा, मैं जानना लोग असल के केड़े अल्फाज फाउंडेशन वाले या ट्रस्ट वाले के केड़े अल्फाज याद करने कोई ना देखो आइटम पसंद होया तो ना जी वो मेरे पता ही कोनी है पैसा किथे करने, ये तो डॉक्टर ही अखा कटने वाला मैं इन्होंने खुद बीतियां गल्लां ये तां संग दसा आ फिर पर आखसां कि बहुत सारे मैं चोई साहब भी बैठे सारे नहीं मैं गुफ्तगू सुनना चाहना, सिर्फ इतना आखसां कि मैं इन्होंने सारे प्रोग्रामां च हैं लेकिन इन्होंने एक खूबी तकी है, इन्हें कहता किसी ने आखिया यार असां ये काम कीता वो काम कीता असें डोनेशन दिओ, अज मैं आखना कि इस हद तक पहुंची गए, अज जे असां बैठे हैं कतरा कतरा दरिया बन सी है फाउंडेशन है और लोगों ने अमदाद नाल काम चला, लेकिन आज असें इत्थों जाना मैं अपनी तरफ स्वाब फाउंडेशन वास्ते 10,000 रुपए का ऐलान करना और इंशाअल्लाह कोशिश करना कि ये जेडे नौजवान इस तरह अपने कमां बड़ी जेड़े साइड खुद कफालत प्रोग्राम नहीं एक खास दिन सिर्फ इनायत करता ना खुद कफालत प्रोग्राम बहुत सारे पीछे के लोग सा वो वेला याद करो जिसले तुसा सारे जाने को ब्लॉक ना कोई चकसवारी ना कोई कुथा ना जिसले कोरोना आया सी लॉकडाउन होया सी लोग तरसी के राशन थू कई घरों में ऐसा सी जेडे गैर रजिस्टर्ड असां करीने ना ते माड़ा भरा है माड़ी भैन है माड़ा फलाना उन्होंने कहा 14 गुत्थियां तो बाद जिन्होंने बेचियां स्वाब फाउंडेशन ऐसा सी कि इन्हें तहकीक करी तक गुत्थी नहीं दी इन्हें क्या कीता सी कि अफराद पर राशन दिता सी
سی کہ بیکاری نہیں بنانا, ایک مہینے کا راشن ہونا چاہیے. یہ سوال فاؤنڈیشن کا کام ہے. میں باقی این جی او کے ویاسا انہوں نے نقش قدم اوپر چلنے ہوئے ہیں, انہوں نے نقل کرنے ہوئے ہیں. کسی کی بیکاری نہ بنو, بازار فوٹو سیشن نہ کرو, کتاباں دینے سننا کی بچے کی نہ دلاؤ. اور چھوٹے بچے کر کے سوچ رہے کہ دوسرے کتاب دیتی اصل کس طرح پرساں ساری زندگی میں سیاست کمتری نہیں سی, سیاست کمتری نہ ہو. سوال فاؤنڈیشن کی نقل کری ہے تمام سو ویڈیو تک ڈاکومنٹری تک ویسے غیر ارادی طور پر کوئی تصویر سامنے آئی گی لیکن انہیں چہرے ڈھوپے, ان چہرے ڈھوپے تو مدد کرنے اللہ تعالیٰ نے یہ گلانا کہ حساب کی خبر نہ ہے. اس سوال فاؤنڈیشن کا کام میں خراج تحسین پیش کرنا سوال فاؤنڈیشن نے کہ اس جدید دور اس نفسا نفسی کے دور اتنے بڑے پروجیکٹ اور اتنا بڑا کام کریں گے. آپ کے ذمہ سارے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ کون سا ہوتا ہے جو واہ ہو نہیں سکتا, وہ کون سا ہوتا ہے جو واہ ہو نہیں سکتا, ہمت کرے انسان کو کیا ہو نہیں سکتا. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں اس وقت فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس پروقار تقریب میں چکسواری پریس کلب کی نمائندگی کرنے کا اعزاز بخشا. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب سے پہلے ان حضرات کو خراج تحسین پیش کروں گا جو ویسے تو ہم انہیں تارکین وطن کہتے ہیں, وہ سفیران ہیں, ہمارے سفیر ہیں. وہ بلا تنخواہ بیرونی ممالک میں مختلف شعبوں میں اپنے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک کردار جو ان کا ہے, میں اگر اس کا ذکر نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کی ہماری تقریب میں یہ ادھوری ہوگی, اس کی برکت نہیں ہوگی. جن لوگوں کے مالی اثار اور مالی قربانی کی وجہ سے یہ ہمارے این جی او چل رہی ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں ہماری لائف میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں اور بہت سے شعبوں میں تارکین وطن کا نمایاں کردار ہے. یہ جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں, ثواب فاؤنڈیشن سمیت جتنے بھی یہاں فلاحی رفاہی ادارے ہیں, ان سب کو چلانے میں ان کی مالی معاونت کرنے والے لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دنیا کے جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں, خدمات انجام دے رہے ہیں, وہاں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اس کے بعد بالخصوص میں چکسواری کے ان لوگوں کا, بلکہ میں چکسواری کی پوری کمیونٹی کو آج اس تقریب میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. میرے سامنے یہاں جتنی شخصیات بیٹھی ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہے اور ان کا ہر شعبے میں نمایاں کردار ہے. یہاں ہماری تقریب میں ہمارے ایم ایل اے چودھری قاسم الدین صاحب موجود ہیں, چودھری خلیق الرحمان صاحب موجود ہیں, پروفیسر نصیر احمد صاحب موجود ہیں, سر قربان صاحب موجود ہیں, حسن الرائی صاحب موجود ہیں. اس طرح کی بے شمار شخصیات یہاں موجود ہیں جن میں میری نظر پڑ رہی ہے. میں آپ سب کا جو کردار ہے اس میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں جتنے افراد موجود ہیں, آپ سب کا کسی نہ کسی حوالے سے زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں نمایاں کردار ہے. صحت کا شعبہ لے لیں, تعلیم, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دیا ہے. جس طرح سر قربان صاحب نے تقریر کیا ہے, میں ان کی تقریر سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ جب اللہ کسی کی عبادت کو خدمت کا موقع نہیں ملتا, کہتے ہیں کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں. کسی نے صبح کی نماز ادا کی تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ظہر کی نماز ادا کرنے کا, اس اپنے سامنے جھکنے کا موقع دیا تو میں سمجھ لوں کہ اس کی نماز قبول ہو گئی. یہ آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں. تو اسنین ادریس صاحب, ان کی پوری ٹیم کا جو کردار ہے, میں اس کی اپنے یہاں مختصر سی اس نشست میں خراج تحسین تو پیش نہیں کر سکتا, لیکن میں چکسواری پریس کلب کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے اس کردار پر جو فلاحی و رفاہی خدمات انجام دے رہے ہیں, میں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں کم ہے. اور آپ سب جو جتنے بھی یہاں میرے صحافی بھائی موجود ہیں, زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں, آپ سب کا کردار شاندار. میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح دیار گیر میں مقیم تارکین وطن ثواب فاؤنڈیشن کے ساتھ گراں قدر خدمات انجام میں مالی تعاون کر رہے ہیں, اس کو اور بڑھائیں گے. جو انہوں نے نیا پروگرام خود کفالت پروجیکٹ شروع کیا ہے, یہ بھی ایک بہت اچھا پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ثواب فاؤنڈیشن کا ایک اضافی اور ایک شاندار کردار ہے اور شاندار قدم ہے. میں اس پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ.
کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب عبدالشاہ. روشن صبح میں بدلنے والا وہ عظیم تر ہے. آج کی انتہائی خوبصورت اور پروکار تقریب کے میزبان انجینئر حسنین حدری صاحب اور ان کی سوا فاؤنڈیشن کی جتنی بھی ٹیم ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تقریب میں مجھے شریک ہونے کی دعوت دی، اور میں آپ کی تنظیم کے حوالے سے بہت سی باتیں اپنے کانوں سے سن چکا، ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے بہت سی باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکا. اس کی آج کی یہ جو پروکار تقریب ہے، اس میں ایل ڈیگو سے آپ کے منتخب نمائندے ممبر قانون ساز اسمبلی چودھری قاسم مجید صاحب کی کارکردگی سیدکاری کے حوالے سے بیان ہوئی. وہ سڑکوں پہ لگے پودے میں نے، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کووڈ کی جو انتہائی خطرناک صورتحال تھی، ان 2 سالوں میں آپ نے اس ایسے انداز میں گھر گھر کریا کریا گلی گلی محلہ محلہ لوگوں کی جا کر خدمت کی. اس طرح میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج کا یہ جو پروگرام، یہ اپنی نوعیت کا انتہائی عام پروگرام ہے. وہ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، آپ زندہ دل فلاح و چکسواری کے نوجوانوں نے مل کر وہ بیڑا اٹھایا ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح آج 12 لوگوں کو آپ نے دکھایا اور بتایا کہ برسر روزگار کیا، النظام خود کفالت پروجیکٹ شروع کیا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ بہت مشکل کام تھا. اس کے لیے وسائل تلاش کرنا آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت اور آپ کی شاندار کردار کی بدولت ہی ممکن ہوا. میں اس پہ آپ کو دل کے عطا کرنے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سے اس بات کی امید اور توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح اپنے گزشتہ 2-3 سالوں میں اس اللہ کے عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کیے رکھا، مستقبل میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کا مشکور ہوں. انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اتنا خوبصورت پروگرام اس محفل کے لحاظ سے نہیں، خود کفالت کے لحاظ سے جو انہوں نے کیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عید گفٹ کے نام سے مختلف لوگوں کی مدد کی. پھر کورونا کے دنوں میں انہوں نے خوراک کے پیکج دیے، سکول کے بچوں کو کتب اور یونیفارم دیے، درخت لگائے، صحت کے جو لوگوں کے مسائل تھے ان کو حل کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام انفرادی طور پر یہ ایک بڑا پروگرام ہے. چونکہ اور لوگوں نے بات کرنی ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں اس پیغام کے ساتھ کہ جن لوگوں کو انہوں نے کاروبار بنا کر دیا، وہ یہ عہد کریں، اتنی محنت کریں گے کہ آئندہ وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، توفیق دی، تو وہ اسی طریقہ سے کسی ایک بے روزگار کو روزگار دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں مخیر حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی التماس کروں گا، ہم معاشرے میں گناہگار پیدا کر رہے ہیں،
हम चूंकि चकसवारी बाजार में बैठते हैं, एक ना दे तो दूसरा दे देता है, दूसरा ना दे तो तीसरा। और मैं ज़ाती तौर पर 40-40 साल 30-30 साल से लोगों को देखता हूँ, वो हर रोज़ सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में एक दूर दराज से शख्स जो है रात के पिछले पैर पहुंचा, आपके दरवाजे पर कोई दरबार नहीं था, दरवाज़ा खटखटाया, खलीफा वक्त ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी 1000 अशरफियों का थैला लिए खड़ा था। आपने कहा इतनी रात आए हो? उसने कहा कि बड़ा लंबा मैंने सफ़र किया, ये आपके बैतुल माल में देने के लिए। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि रास्ते में तुम्हें कोई नहीं मिला, इतना तुमने सफ़र किया। उसने कहा कि हर बस्ती हर गांव में मैं रोकता रहा, ऐलान करता रहा कि कोई ज़कात लेने वाला है, किसी ने नहीं लिया तो मैंने समझा कि आपके बैतुल माल में ये जमा करा दो। ये ऐसी आपकी ये खुद कफालत की स्कीम है। एक वक्त आएगा कि आपके पास कोई मांगने वाला नहीं होगा, बल्कि हर आदमी जनाब वज़ीर अहमद चौधरी साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का हिस्सा हाउ दे स्पीक, और हर एक ने अपने अपने अंदाज में अच्छी तकरीर की, अल्फाज का चुनाव अच्छा था। मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा ताकि स्टोरी ज़रा ट्विस्ट खा ले। आज के दौर में पैसा देना या लेना इतना मसला नहीं है। मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ, किसी को इज्जत देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को आनर देना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ कहेंगे तो यार ये आया है, ये तो इस तरह करता है। हम खुद से ही इतने नेगेटिवली चार्ज हो गए हैं। जो मैंने देखा अपने माशरे में, बस आजकल हमारा उठना बैठना, सियासी जो जुमात हैं, आज़ाद कश्मीर की क़यादत है, वज़ीरों के साथ हमें मीटिंग में जाना पड़ता है। जो बात मैंने नोट की, पहले मैं भी शायद इसी तरह ही बातें करता था, यार ये खा गए सियासी लीडर करप्शन करके। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, मैं जब इनके करीब गया, खुदा कसम हर एक वजीर, हर एक एमएलए के पास जब हम बैठे तो उसकी कोई ना कोई एक सिफ्त मैंने ऐसी देखी जो खुदा की सिफ्त है, और अल्लाह इस वजह से लोगों से राजी है। अगर अल्लाह ने इनके जो स्टेज पर बैठे हुए हैं इनको इज्जत दी, या जो यहाँ तकरीर करते हैं उनको इज्जत दी, तो हमें चाहिए कि हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। इनमें कोई ना कोई ऐसा वस्फ होता है। अब इसी बात को मैं इंटीग्रेट करता हूँ हसनैन अदरीस को, डेडिकेट करता हूँ हसनैन अदरीस को। क्या इससे पहले पनाक में जवान नहीं हुए, यूथ नहीं थी, और साथियों के खड़े हैं, मैं सबसे पहले उनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। आजकल बच्चा कोई नेक काम की तरफ जाए और छठो पड़ा एक काम बड़ा तू आए, बड़े और लोग, ये लोग चूखे सारे, हम खुद अपने बच्चों को डिस्कस करते हैं। सलाम है अदरीस साहब आपको कि आपका बच्चा, उसके साथ उसकी टीम राजा यास हैं और साथ ज़ुबैर साहब हैं, एक और बच्चा है नबील नबील। तो क्योंकि मेरा इनके साथ वास्ता इसलिए है कि मेरे जो इंस्टीट्यूशन हैं ये बेशुमार लोगों की फीस अदा करते हैं, तो इतने खुफिया तरीके से मदद करते हैं। और याद रखें जो फीस भी अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह बंदों में उसको मुमताज कर देता है, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता है। हसनैन साहब, मैं याद रखें, कोई नहीं आता किसी के फंक्शन के लिए, और यहाँ ये भी पता हो कि यहाँ डोनेशन देनी पड़ेगी, कोई ऐलान करना पड़ेगा। और खुदा कसम आज का जो देख रहा हूँ, असलम राय साहब बैठे हैं, तासर साहब बैठे हुए, चकसवारी के करीब बैठे हुए आपके पास, और जो ही आपने मुझे दावत दी, मैंने कहा आपने अच्छा किया, हफ्ते का दिन रखा। हसनैन अदरीस, अयास, ज़ुबैर साहब और सारी टीम, और पहली तो बात है एलियान पलाक, आप नंबर ले गए, आप बाजी ले गए हैं यार, सच्ची बात है। ये जो काम है ये असल में एक फ्लाई रियासत का काम है, जो आप जिम्मेदारी लेंगे। और मैं ये तो नहीं कहता कि हम बहुत बड़े 29 मार खान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इधर एक बात लिखी हुई थी, बात किरदार की है, किरदार बोलता है। बात उन्होंने कहा जी, एक काजी साहब आज बड़े अच्छे बोले, उन्होंने कहा कि असल बात है कि उन्होंने वो जो तस्वीरें थी उनको छुपा के रखा। एक छोटा सा वाकया,
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا واقعہ ہے تو واپسی پہ جنت سے جو میں نے پڑھا فیس بک پہ پڑھا، اگر غلطی ہو جائے مجھ سے تو اللہ پاک معاف کرے اور آپ بھی معاف کرنا، ایک جبہ لائے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اللہ نے کہا اس کو عطا کر دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر میں آپ کو یہ عطا کرتا ہوں تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی میں زہد و تقوی پرہیزگاری یہ پھیلا دوں۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا اگر یہ آپ کو عطا کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں انصاف کا بول بالا کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ عثمان غنی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی میں شرم و حیات کا پرچار کروں گا اور یہ کر دوں گا، اور لیکن تینوں کو وہ جبہ عطا نہیں کیا گیا۔ اور آخر میں جب بات آتی ہے مولا علی کی تو انہوں نے کہا کیا تھا اگر آپ کو یہ جبہ عطا کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پردہ پوشی کروں گا۔ اور یہ وہ واحد صفت ہے، ہر بندے کے اندر عیب ہے، ہر بندے کے اندر نقص ہے، ہر بندہ سزاوار ہے، قصوروار ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ اس کی عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اور اس لیے پورا انسان کوئی بھی نہیں ہے، نہ لیڈر، نہ ملا، نہ مجاہد، نہ استاد، نہ قاری، نہ بزنس مین، پورا انسان کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ دوسرے سے سیکھتا ہے، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے۔ آپ بجائے اس کے پوائنٹ آؤٹ دوسرے کو کرنے کے یہ کر رہے ہیں۔ حسنین یو آر ڈوئنگ ویل، آپ میرے مطلب ڈائریکٹ مجھ سے پڑھے تو نہیں لیکن آپ کی باقی ٹیم کی ممبر جو ہیں مجھے فخر ہے کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ہمیں اس بات میں فخر ہے کہ یہ بالکل ینگ بچے ہیں، ان کے جذبے اس قدر سلامت ہیں۔ کیونکہ بات ڈونیشن کی آئی، اب میں مالی طور پہ کوئی تعاون آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، لیکن ایک تعاون کروں گا آپ کے ساتھ، وہ ابھی اعلان کرتا ہوں۔ اگر میں اس بات میں پیچھے ہٹا تو میں منافق ہوں۔ آپ کے ریفرنس سے 100 بچہ آئے، 200 بچہ آئے، میں یہ کہتا ہوں وہ میرے اداروں میں فری تعلیم حاصل کرے۔ چودھری عارف صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ ہمیں بھی بلایا اور تمام دوستوں کو بھی بلایا۔ اسٹیٹ LA2 کے MLA چودھری قاسم مجید صاحب، باقی صحافی حضرات، NGO سے تعلق رکھنے والے دوستوں، السلام علیکم۔ اگر پرکھنا ہو، معاشرے کو اگر دیکھنا ہو، دیکھیں کہ اس میں حرارت ہے کہ نہیں، تو دیکھیں کہ وہاں کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ نہیں کرتے تو پھر جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ چرند دیکھے ہوں گے، پرند دیکھے ہوں گے اور درخت دیکھے ہوں گے، اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں اللہ نے ان کو روح اور جسم دیا ہے، روح اور جسم دیا ہے۔ جن اور فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، اور اللہ نے ان کو روح اور دماغ دیا ہے، جسم نہیں دیا۔ مگر جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو روح بھی دی، دماغ بھی دیا اور جسم بھی دیا، اور جب یہ تینوں چیزیں دی تو اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کی وجہ تھی عبادت کروانا تھا تو فرشتے کر رہے تھے، اگر وہاں پر لیکچر کروانا تھا تو شیطان سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا جس نے 70,000 سال فرشتوں کو بھی پڑھایا، جو جنت کی کنجی کا بھی مالک رہا، اور اسی وجہ سے اس نے انکار بھی کیا کہ اللہ کو نہیں مانا کہ میرے پاس وہ علم ہے، میں آپ کے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے پتلے کو کہوں سلام کروں۔ وہ مٹی کا پتلا جو ہے انسان تھا، اور انسان کی ذمہ داری دے کر انسان کو جب زمین پر بھیجا گیا تو وہ کیا تھا؟ اگر اللہ نے عبادات کروانی تھی تو فرشتے موجود تھے؟ نہیں، اللہ نے اس انسان کو جب بھیجا تو اس کے لیے میزان کا دن مقرر کر دیا کہ تم نے واپس آنا ہے۔ اس میزان کے دن میں آنے اور جانے میں اللہ نے حقوق العباد رکھ دیے اور کہا تم اس اشرف المخلوقات کی اس آسمانوں کو اس وقت چکو گے جب تم اپنے لیے زندہ نہیں رہے گے بلکہ اس مخلوق کے لیے زندہ رہو گے جو آپ کے آس پاس موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثواب فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے بالکل اللہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی جو ایک صفت ہے وہ اس کو پورا کرتے ہوئے آج یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ جب حسنین اپنی ڈگری کے آخری مراحل میں تھا اور یہ جستجو میں تھا کہ میں کس طرح ایک فاؤنڈیشن بناؤں اور اس کو کیسے رجسٹرڈ کرواؤں، تو یہ میرے پاس آئے اور جو میرے پاس نالج تھا جہاں جہاں میں پہنچا سکتا تھا میں نے کہا یہاں وہاں پہ جائیں، اور انہوں نے پہلا جو پروجیکٹ میرے ساتھ شیئر کیا کہ ہم یہ جو ثواب فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کچھ دوستوں نے کہا کہ سلطان نصیر صاحب نے تنقید ہی تو حسن ہے، تنقید ہی تو معاشرے کو اس راستے پر چلاتی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، روزگار دینا، ہیلتھ کی فیسلٹیز دینا، انفراسٹرکچر دینا، امن عامہ دینا، روزگار دینا، بے روزگار لوگوں پر ہاتھ رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ریاست اپنی کما حق ہو وہ چیزیں پوری نہیں کرتی تو پھر این جی اوز بس سامنے آتی ہیں۔ این جی اوز کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس حکومت پہ منہ پر تھپیڑا آتا ہے کہ جب وہ کام نہیں کر رہی ہوتی تو لوگ مل کر پھر اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک جھلک بتا دیتا ہوں کہ اس دفعہ پچھلے 3-4 دن پہلے آزاد کشمیر کا بجٹ پیش ہوا، 1 کھرب 65 ارب روپے کا، 1 کھرب 65 ارب روپے کا، 30 ارب روپے ترقیاتی فنڈ ہے، 29 ارب روپے 50 کروڑ، اور 1 کھرب 35 ارب لوگ جو اس 30 ارب روپے کو خرچ کریں گے ان کے لیے۔ مگر جب ہم ہیلتھ پہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر موجود نہیں ہے رات کو یا دن کو۔ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں 44,000 ٹیچر میں نظام نہیں چل رہا، اس کی نسبت پرائیویٹ اسکول میں زیادہ بچے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کا مقصد ہے کہ ریاست اپنا کام پورا نہیں کر رہی۔ جب ریاست پورا کام نہیں کرتی تو پھر غربت بڑھتی ہے، جب غربت بڑھتی ہے تو پھر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑھتی ہے، پھر وہاں پر ڈاکے پڑتے ہیں، پھر چوریاں ہوتی ہیں، اور اس کا جواب اس ریاست کے باشندوں کو دینا پڑے گا جو وہاں پر ریاست کے حکمران بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو اس کا جواب بھی اس نے لینا ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ثواب فاؤنڈیشن نے آج یہ خود روزگار اسکیم کے تحت ایک کام شروع کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت ساری جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس پہ کام کریں گی اور آگے بڑھیں گی، اور اس کو جو لوگوں کے اندر مجبوریاں ہیں مانگنے کی، سب سے مشکل کام ہوتا ہے ہاتھ پھیلانا، اور وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے کچھ دینا، اور جب مجبور ماں اور باپ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اس کا لازمی ہمیں حیثیت ایک انسان کے جواب دینا ہوگا جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ تو میں اسی پہ پروفیسر الیاس صاحب کا نابینا عقاب جو ہے اسکول ہے وہ ہے، اس لیے آپ کا جو آج کام تھا یہ بولتا ہے، جب کام بولتا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود بخود آ کر اس کام کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کہ یہ ایسے ہی نہیں چلا، یہ پلا کے لوگوں کا جو انگلینڈ میں رہتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں ان کا ایک پورا تھیم ہے، ایک پوری سوچ ہے اور ایک فکر ہے کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور اس سپورٹ کی وجہ سے آج 14 لوگوں کو یہ روزگار مہیا کر سکے ہیں۔ مجھے یقین ہے جس طرح آج آپ نے بلایا اسی طرح لوگ متاثر ہو کے ان کے اور روزگار کے آگے بڑھیں گے۔ میں اسی پہ اختتام کروں گا کہ ثواب فاؤنڈیشن آپ نے یہ جو کام کیا ہے بحیثیت ایک انسان کے جو مجھ سے فائنینشلی، لاجیکلی، فکری طور پر پروپیگیٹ کرنے کے حوالے سے جتنا کنٹریبیوٹ ہو سکا میں آپ کو کنٹریبیوٹ کروں گا۔ سابق کسٹوڈین ضلع پیپر جناب خلیف الزمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بدولت میرے اجالے بنتے ہیں اور ظلمتیں نور کا لباس پہنتی ہیں، اور تیری رحمت ہی کی بدولت مشکلات کے عقدے کھلتے ہیں اور پریشانی کی عبادت کرتے ہیں۔ ثواب فاؤنڈیشن کے ذیل اہتمام آج کفال پروجیکٹ کے نام سے اس پروکار تقریب میں موجود خصوصی مہمان جو سارے مہمان ہیں
میں فرنٹ میں تشریف فرما ہمارے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر عزیزم قاسم مجید چودھری عارف صاحب، سابق امیدوار اسمبلی چودھری قربان صاحب، اور میں یہ کہوں تو شاید اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، یقیناً درست ہوگا کہ پروفیسر نصیر احمد ان گنے چنے لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اس حلقے چکسواری کے اندر رہ کے علمی اعتبار سے اور نوجوانوں کو ایک راستے پہ لگانے کے لیے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً ہم سب کے لیے یہ قابل احترام ہیں۔ عبدالشاہد چودھری صاحب صحافت سے تعلق کرتے ہیں، ہمارے عزیز بھائی چودھری محمود حسین صاحب ایڈوکیٹ، سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، وہ بھی تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ان کے عزیز شخصیات ہیں، مختلف حلقہ اثر سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں۔ میں تمام احباب کا ذاتی طور پر بھی اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے حسنین ادریس جو ہیں اس اعتبار سے میں ان کو یقیناً پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مادی دور کے اندر وہ ٹاسک دیا ہے، وہ ہدف ان کے سامنے ہے، شاید اس کو اچیو کرنے میں کتنا لمبا وقت، کتنا طویل وقت درکار ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو آغاز کیا ہے یقیناً نہایت مستحسن ہے۔ مجھے یورپ کے اس شاعر کی ایک بات یاد آ گئی، ویسے میرے ذہن میں اور بہت ساری باتیں تھیں جن کے میں نے مشتبہ کیا ہوا تھا لیکن آپ بکھر چکی ہیں، کیونکہ بہت سے احباب نے جس انداز میں خطاب کیا تو میری نظر اس طرف بھی جاتی رہی کہ میں شاید اس سے کوئی پوائنٹ لے کے اپنی بات کا اظہار کر سکوں، اس کو مکمل کر سکوں۔ ایمرسن یورپ کا ایک شاعر تھا اور میں حسنین ادریس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے قصبے میں اس کے قصبے میں ایک اسٹوڈنٹ نے نصیر صاحب ایک اچھی پوزیشن حاصل کی، تو لوگوں میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیوں نہ اس اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کے لیے کوئی تقریب کی جائے، منعقد کی جائے۔ ایمرسن سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کے حوالے سے کوئی چند الفاظ کہیں، تو اس نے کہا ابھی نہیں میں سوچتا ہوں بشیر قربان صاحب، میں ابھی سوچتا ہوں۔ ایک مہینے کے بعد اس نے کہا لو تقریب کا انعقاد کیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس نوجوان کے متعلق سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ بشارت صاحب آپ بھی موجود ہیں، سارے صاحب علم حضرات موجود ہیں کہ میں اس کے متعلق کچھ کہوں گا، تو میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے پروفیسر نصیر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا نہیں گزرنی چاہیے، جب جتنے بھی طالب علم اور صاحب علم حضرات تشریف فرما ہیں، اس نے کہا میں اس لیے خوش ہوں کہ اس نوجوان نے یونیورسٹی میں جا کے اس کے باوجود بھی اپنی ذہانت کو برقرار رکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسنین ادریس جو ہیں بطور پروفیشن انجینئر ہیں، لیکن انہوں نے ان کے اندر ایک جذبہ جس کو میں یوں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں نے، قاضی جہانگیر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ابتدا میں، میرا ذہن اس طرف بھی گیا، میں اس کو بھی شاید کوٹ کرنا چاہوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں دھکیلا، اس کو غلاموں نے آگ پر تیل چھڑکنے کی جب شروع کیا تو اچانک ایک ابابیل جو ہے وہ آئی اور اس نے اپنے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ اٹھایا اور اس آگ پہ رکھ دیا۔ کہا، پوچھا گیا اتنا بڑا الاؤ آگ کا، اس کی تپش دور دور تک، اس کی تپش کے شعلے جو ہیں تمہارے اس قطرے سے، پانی کے قطرے سے کہ کیا آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ نے کہا پھر کیوں؟ تو نے یہ جسارت کیوں کی؟ تو نے یہ کاوش کیوں کی؟ جب پانی کا قطرہ جو ہے اس کو ڈالا، کہا ایک بات، روز محشر 2 طرح کی فہرستیں مرتب ہوں گی، اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے
حق کے لیے, جنہوں نے سچائی کو فروغ دینے کے لیے, جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق, ان کی فہرست پیش ہوگی. اور وہ لوگ جو اس کے مخالف بھی رہے ہوں گے, ایک آگ جلانے والے ہوں گے, ایک آگ بجھانے والے ہوں گے. میں چاہتی ہوں روز محشر آگ بجھانے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل کیا جائے. آج اچھی ابتدا ہے آپ کی ٹیم کی, لائق تقریب سے سارے, لائق تعریف میں ساری آپ کی ٹیم اور آپ کے معاملین. اس مادی دور کے اندر بھی آپ نے ایک اویئرنیس ضرور کی ہے, ایک شعور ضرور ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اپنے ہدف پہ آپ پہنچ بھی گئے ہیں. اور مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے آپ کے اس کام کو دیکھ کے کہ یقیناً آپ کی منزل جو آپ نے تعین کر رکھی ہے آپ کے قدموں تلے آ رہی ہے آہستہ آہستہ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہوگا. قاضی جہانگیر کی بات سے کہ فقر کا شاید آپ پہ غلبہ ہوا, میں بھی اس کا اظہار کرنا چاہوں گا ان الفاظ میں کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. اقبال نے کہا تھا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی ہو جس کی گدا وہ کیسری کیا ہے. خراج ہو جس کی گدا وہ کیسری کیا ہے. جامس قلبی یونان کے بڑے صوفی تھے, جو جامس قلبی تو سکندر اعظم فاتح عالم جس نے پوری دنیا کو فتح کیا, جاتے جاتے اپنے قافلے کے ساتھ, بڑی تمکنت کے ساتھ, بڑے چاہو جلال کے ساتھ, بڑے غرور کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, نخوت کے ساتھ اس کا قافلہ جا رہا ہے. اچانک اس صحرا میں رک گیا, دیکھا ایک صوفی ریت پہ بیٹھا دھوپ سینک رہا ہے. رکا, پتہ تو چل گیا, کہا کہ میں سکندر اعظم ہوں, فاتح عالم, دنیا کا فاتح. میرے پاس سونے اور چاندی کی بڑی انبار ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میرے پاس بڑی زرعی زمینیں ہیں, میرے پاس بڑی سپاہ ہے, فوج ہے, میرے پاس بڑی قیمتی نسل کی گائیں اور بھینسیں ہیں, اور میرے پاس بڑی ہی خوبصورت نغمہ گانے والی جوشیزائیں ہیں. مانگ تاکہ تیری جھولی جو ہے اس کو دیا جائے. جان سے قلبی کیا تھا جہانگیر صاحب, سب سن رہے ہیں آپ, کیا تھا کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کوئی مجھ سے مخاطب ہے. آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, اس ریت میں اپنے ہاتھ کو اور زیادہ ریت کو دبا کے اپنے ہاتھ میں اس کو بھیجا اور کہا, آنکھیں نہیں اٹھائیں, بس تو ریت پہ ہی مرکوز رکھی اور کہا میں دھوپ سینک رہا تھا, تو نے سایہ کر دیا. میری صرف ایک ہی بات ہے کہ اس طرح تو ہٹ جا تاکہ سایہ جو ہے وہ آ جائے, میں دھوپ سینک سکوں. کیا تھا پھر؟ ایک زلزلہ نہیں تھا اس کی تمکنت کے اندر, اس کی سوچ کے اندر, اس کی ریاست کے اندر, اس کی فوج کے اندر ایک تلاقت نہیں مچ گیا. وہ گمنام طریقے سے وہاں سے ہٹ گیا اور اپنے فوجی لشکر میں شامل ہو گیا. سوچتا رہا میری سلطنت کون سی ہے, میری تمکنت کون سی ہے, میرا جاہو جلال کہاں ہے. اصل جاہو جلال کا مالک تو یہ ہے جس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے ریت کو بھینچ رکھا ہے اور اس نے ایک پل جو ہے وہ میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے. کیا تھا؟ اسی صوفی کی ضرب تھی, اسی صوفی کی یہ ضرب تھی کہ جب وہ آخری وقت جو ہے وہ اس کی رحمت ہونے لگی, فوت ہونے لگا, تو اس نے یہ جو وصیت کی تھی میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ باہر رکھنا, یہ اسی صوفی کی ضرب تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک دنیا کا فاتح جو ہے دنیا سے جا رہا ہے, دونوں ہاتھ خالی ہیں. آج اچھا آغاز کیا ہے آپ نے, لیکن اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں. میرا معاشرہ سب نے باتیں کی, بڑی خوبصورت باتیں, میرے دل کو بہاتی تھی, اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا. سبھی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, دل پہ اثر کرنے والی باتیں کی ہیں,
ذہن کو قبول ہونے والی باتیں ہیں، اپیل کرتی ہیں. کسی نے آپ نے اپنے رنگ میں بات کی ہے، سبھی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک عہد کر لیا جائے. یہ امت جو خرافات پہ ہو گئی ہے، اگر ایک عہد کر لینے اور آپ کیا کہیں لگے دھواں جو ہے وہ اپنے سینے میں مستقبل کو محسوس کروں، کانٹا کہیں چبھے اس کی ٹیس میں اپنے تلووں میں محسوس کروں، پاؤں میں محسوس کروں، اور خنجر کسی اور جگہ لگے تو تڑپنا میں شروع کر دوں، اور پیاس کسی اور کا لگے حلق میرا جو ہے وہ کانٹا بن جائے، سوکھ جائے. وقت آ جائے، وہ وقت آ جائے وہ معاشرہ میں اور آپ دیکھ سکیں، نہیں تو آنے والی نسلیں تو دیکھ سکیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر صبح لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا روزگار کیسا ہے، بلکہ صبح اٹھنے والا آپ کی رعایا کا ہر فرد جو ہے ایک دوسرے سے استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آج رات تو نے نفل کتنے پڑھے ہیں. کتنا خوشحال معاشرہ. کاش وہ وقت آ جائے. لیکن حسنین ادریس آپ نے ایک اچھا ٹاسک لیا ہے، ایک اچھا ہدف لیا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے، میں اس لیے کہ نوجوانوں کے حوالے سے علامہ اقبال جو ہیں ہمیشہ فکر میں رہے، ہمیشہ اس سوچ میں رہے کہ میرے اس ملک کے اندر، میرے اس قوم کے اندر، میرے اس خطے کے اندر اگر کوئی انقلاب برپا ہو سکتا ہے فکری اعتبار سے، لوگوں کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے، ان کو ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، تو پھر یہ نوجوان ہیں جو حرامت دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور نوجوانوں کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. یقیناً آپ قریب پہنچ رہے ہیں. میں اگر غلط نہیں، میری حس یہ کہتی ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کے اندر محبوب صاحب یہ آپ کے عزیز ہیں، اور یقیناً آپ کی تربیت، آپ کی رہنمائی بھی جو ہے وہ یقیناً ان نوجوانوں کو حاصل ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ شاید اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں، زیادہ دور میں نہیں جانا چاہتا. صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ درخت بننا ہوگا جو آپ درخت لگاتے ہیں، جو گرمی کی شدت اور بھی کو خود برداشت کرتا ہے، لیکن سایہ ہم سب کو فراہم کرتا ہے. یقیناً آپ اس سمت ہیں، اور آپ کی وہ ڈائریکشن اس اعتبار سے کہ آپ نے الرزاق یہ اللہ کی صفت کسی نے بیان بھی کی ہے، رازق اور رزاق هو اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں. اور مقدس آیات ہیں کہ اللہ رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں. آپ نے اس اللہ کے اس نام کے ساتھ، اس مقدس نام کے ساتھ، اس کے سائے تلے آپ نے جو کام شروع کیا ہے، اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. یقیناً اس سے مستفید ہونے والے جو ہیں وہ صرف چند ایک لوگ نہیں ہوں گے، وہ چند ایک خاندان نہیں ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ اس پورا علاقہ جو ہے اس میں یہ فضا ضرور گونجے گی کہ ہم نے ثواب فاؤنڈیشن سے مدد حاصل کر کے ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں بلکہ مانگتے ہیں. جو ہمارا کام کرنے کا یا ثواب فاؤنڈیشن کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے، اس میں کام دکھانا، کام کر کے دکھانا، اور کام کر کے دکھانے کے بعد جب کام نظر آ جائے، جیسے کہ کام بولتا ہے، تو بیسیکلی ثواب فاؤنڈیشن کا جو منشور ہے کہ کام بولے. اگر کوئی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں، میں ہم کرنے سے استعمال کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنا سا ایک اس ٹیم کا حصہ ہوں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. اور سب سے ایکٹیو جو ہمارے حسنین ادریس صاحب ہیں، ہمیشہ آئیڈیا ان کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم مل کے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کامیاب بنائیں. اس کے اندر جب بھی پروجیکٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ اس میں سے کاٹا مار دیا جاتا ہے کہ ہم جو کام کرنے لگے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور خدمت خلق کے لیے ہے. تو جو خدمت خلق ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم یا اس کی جو برکت ہے یا جو رہنمائی کا سلسلہ ہے وہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں جسٹ پروجیکٹ اناؤنس ہوا، آج تک تقریباً ثواب فاؤنڈیشن نے 30 سے زیادہ پروگرامس کیے ہیں، اور
اللہ کا شکر ہے کسی پروگرام کے اندر فنڈ ریزنگ کے لیے کبھی بھی کال نہیں دی گئی اور میرے خیال میں آئندہ بھی کبھی نہیں کہا ہے، کیونکہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے بعد عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور جس طرح آپ نے ڈاکومنٹری کے اندر بھی دیکھا کہ چہرہ چھپانے کی ہم نے کوشش کی، اسی طرح ڈونر حضرات کی اگر کوئی والنٹیرلی سامنے آنا چاہے تو وہ سن ادر وائز فلاور ڈر پہ سوا فاؤنڈیشن کا آفس ہے، وہاں پہ جا کے آپ جتنے بھی پروگرامز ہیں سارے پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ لے سکتے ہیں، وہاں پہ ڈونرز کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، اور جو افراد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس میں جو شفافیت کا ایک سلسلہ ہے وہ اس پہ بڑا فوکس کیا گیا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی تنظیموں پہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ اپنے خرچے چلا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ساری عیشی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ تاکہ اعتماد کا جو سلسلہ ہے وہ قائم ہے، اور جو وسیلہ بنی ہوئی ہے سوا فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے ان کا وسیلہ بھی بنے مزید آگے، اور یہ سلسلہ بھی چلتا ہے۔ دوسری بات، سوا فاؤنڈیشن ہمیشہ کوآرڈینیشن پہ بلیو کرتی ہے، اکیلے نہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں قربان صاحب ہیلتھ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، میرے خیال میں ہیلتھ فار آل کے بھی ممبر ہیں، کیئر فار ہیلتھ کیئر فار آل، اور اسی طرح یہاں پہ فیضانی صاحب بھی ہیں، اپنا سیٹ سے بھی ہیں جی، اور تاسا بھی ہیں، میلاد کمیٹی سے بھی ہیں، جو ندیم سیرت ہیں وہ فیس فوڈ سے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر جو فلائی تنظیم ہے یہاں پہ جو کام کر رہی ہیں ان سے لوگوں کو ہم نے دعوت دی، وہ آئے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سوا فاؤنڈیشن کے ایکسپیرینسز ہیں ان سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں، ان کے ایکسپیرینسز سے ہم بھی آئے۔ MLA2 جناب چودھری قاسم مجید صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور پروفیسر قربان صاحب، میرے بھائی صاحبوں کو دوبارہ اسمبلی چودھری عارف صاحب، استاد محترم پروفیسر نصیر صاحب، میرے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا رشتہ بھی ہے فیملی وائز، سیاسی بھی ہے اور خاندانی رشتہ بھی ہے، جناب چودھری شاہد صاحب جڑیال سے، میرے بھائی سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چودھری محمود ایڈوکیٹ صاحب، سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آف اسلام صاحب اپنے ماسٹر ممتاز صاحب، اور ساتھ اخلاق دانی صاحب، چودھری اسکندر خالد صاحب، اہلیان انقلاب کے میرے بزرگوں بھائیوں عاجل قاسم صاحب، پریس اور اقبالی پریس کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے دوست، اور بالخصوص سواب فاؤنڈیشن کی ٹیم، السلام علیکم۔ چودھری بشارت ایڈوکیٹ صاحب، میرے وائس چیئرمین لائس فروم کے سابق سیکرٹری جنرل بار، میں سب سے پہلے سواب فاؤنڈیشن کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو پروگرام ارینج کیا اس میں اس ناچیز کو بھی آپ نے بلایا۔ واقعی یہاں پر خلیق صاحب نے بات کی ہے کہ کس نے کہ نصیر صاحب ہے، سوری، سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے والد صاحب حاجی صاحب ادریس صاحب، آپ کی والدہ صاحبہ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا پورا خاندان، اور بالخصوص جس دھرتی سے آپ تعلق رکھتے ہیں بشارت شہید کی دھرتی سے اہلیان انقلاب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دھرتی پہ آپ جیسا بیٹا پیدا، اور باقی جو آپ کی ٹیم ہے وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، تفصیل کے ساتھ تمام دوستوں نے بات کی ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا تو یہی مقصد تھا کہ جو آپ نے 10-12 بندوں کو اپنی اس فاؤنڈیشن کے ذریعے جو روزگار پرووائڈ کیا ہے، چاہے وہ کسی کو رکشہ لے کر دینے کی صورت میں ہو، دکان کھولنے کی صورت میں ہو، مال مویشی کی صورت میں ہو، سلائی مشین کی صورت میں ہو، اور دیگر جو اس میں کی ہے، یہ صرف کوئی 12 بندوں کا روزگار نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ اپنے کاروبار کے اندر محنت کریں گے، یہ 12 لوگ 2-3 سال بعد جو دکاندار ہے وہ 1 یا 2 بندے اپنی دکان میں ملازم رکھے گا، وہ 2 بندوں کو روزگار آگے دے گا۔ جو مال مویشی والا جو بکریاں جسے رکھی ہوئی ہیں وہ کوئی ملازم ہوگی، جب اس کا ڈیرا بڑا ہوگا، جب بکریوں کی تعداد بڑھے گی
وہ بھی ایک آدھ ملازم 2 ملازم اپنے اس ڈیرے پہ رکھے گا ان کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے چارے کا بندوبست کرنا، اگر ان کا دودھ وہ بیچتا ہے اس کے لیے بھی اس کو بندہ چاہیے ہوگا۔ اسی طرح سلائی مشین جس خاتون کے پاس ہے یا جو رکشہ والا ہے یہ آگے بڑھے گا، پر اس کی شرط یہ ہے کہ محنت ہے۔ سواب فاؤنڈیشن نے تو اپنا کام کر دیا ہے، انہوں نے ڈونیٹ کر دی ہے، انہوں نے سپورٹ کر دی ہے۔ اب جن بندوں کو یہ سپورٹ ہوئی، یہاں پر میرے عزیز نے بات کی جو ان کے مستفید ہوئے اس فاؤنڈیشن سے، انہوں نے بات کی یہی جذبات یہ آپ کے اندر رہنے چاہیے، آپ سب کے اندر رہنے چاہیے۔ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے، آپ خود بھی روزگار کمائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم کریں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے چودھری عارف صاحب نے، میں کیونکہ نصیر اور عارف صاحب کو بریف مجھے کرنا پڑ گیا، دونوں میرے رائٹ لیفٹ تھے، ان کی میں بات سنی۔ گزارش یہ ہے، میں اسمبلی ممبر ہوں، میں صبح سے شام تک میرے سے بھی ایک ڈیمانڈ ہے، نوکریاں۔ اب میں کروں کیا؟ پوسٹ میرے پاس ایک آتی ہے، بندہ میرے پاس 100 ہے، میں کس کو لگاؤں؟ اگر میں لگاتا ہوں تو میں کرٹیسائز بھی ہوتا ہوں کہ اس وارش میں لگا گیا، پیسے لے کے لگا گیا، یہ کر گیا، وہ پچھلے 10 12 13 سال سے ساتھ ہے میرے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جو موجودہ صورتحال ہے بہت مشکل صورتحال ہے، جو خربوں کا کاروباری ہے وہ بھی رو رہے، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی رو رہی ہے، جس بیچارے کی آمدن کوئی نہیں ہے وہ جائے گا، وہ یا تو اپنے ایم ایل اے کی طرف دیکھے گا، یا اپنی ریاست کی طرف دیکھے گا، یا اپنے لوگوں کی طرف دیکھے گا۔ اس ریاست کا جو بجٹ ہے 1 کروڑ 45 ارب 50 کروڑ سے زائد، 28 ارب نہیں ہے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ، 28 ارب جو ہے وہ نومینیٹڈ ہے، انکرنگ ڈال کے یہ 38 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس سال بھی 28 ارب ہم سے خرچ نہیں ہوا، پر 1 کروڑ کو کس نے پہنچایا یہاں تک؟ اس 1 کروڑ کو ہم نے پہنچایا، میں نے پہنچایا، آپ نے پہنچایا، ہم سب نے پہنچایا۔ آج سواب فاؤنڈیشن کا 3-4 ماہ پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا پلان کے مقام، یہ 30 کا پروگرام ہے جس میں آ رہا۔ آج جس علاقے کے اندر ہم کھڑے ہیں، ہم اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پر رکھیں، ذاتی اختلافات ایک سائڈ پر رکھیں، پسند ناپسند اپنی سائڈ پر رکھیں، برادریزم سے باہر نکلیں، علاقے سے باہر نکلیں، آپ روڈ میپ بنائیں۔ یہ چیریٹیز کے پروگرام میں آ کے یا پریس کلب میں بلاتے ہیں، اسکول میں ہم سیاستدان بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ تو ہم سلام نہیں دیتے ایک دوسرے کو، ورنہ تو جام موقع لگتا ہے، کوئی مجھے لتاڑا ہوتا ہے، پھر میں جب آتا ہوں میں پھر گٹھا چیک لٹاتا ہوں آگے۔ آپ روڈ میپ بنائیں، آپ ان نوجوانوں کو بتائیں، ان بچوں کو بتائیں۔ انہوں نے پروجیکٹ 14 کلومیٹر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پودے لگائے، 14 کلومیٹر 14 کلومیٹر پلاک سے یہ اب بکنیری سے آگے چلے جاتے ہیں، اگر پلاک کے 0 پوائنٹ سے آپ سٹارٹ کریں۔ کیا ان پودوں کو پانی کی ضرورت ہے؟ کیا ان پودوں کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے؟ ہر کلومیٹر 3 کلومیٹر پہ یہ لوکل ایک بندہ رکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں 15,000 18,000 20,000 کام کے مطابق۔ اگر یہ 14 کلومیٹر پہ 5 بندے رکھتے ہیں تو 5 بندے آپ کے روزگار لگ جاتے ہیں۔ پر یہ کنسپٹ ہمیں نکالنا پڑے گا کہ سرکاری نوکری سرکاری بھی ملنی چاہیے، میں ساتھ میں ہوں، پر ساروں کو نہیں ملے گی۔ جو اوپر ریاست کے بیٹھے ہوئے وہ کیا کریں؟ جب ہم لوگ ووٹ لیتے ہیں تو میں نے لیے یا میرے اوپرنٹ نے لیے، ہر بندے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بندہ بھرتی ہو جائے، دوے نو فارغ ہو جائے، دوے نو ایس کی کر کے میں اپنا کروں، یہ دو ہی بارو بندہ آ جائے۔ یہ ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ ہے۔ اس طرح جو بے روزگاری ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ ڈڈیال راجہ امتیاز صاحب پچھلے دنوں آپ لوگ سارے اکٹھے تھے، اس کے گاؤں میں ایک کام وہ کرتے ہیں، محمود صاحب کو بہتر پتا ہوگا کہ کولیگ نہیں ہے، وہ اکثر اوقات مجھے شروع میں واٹس ایپ پہ بھیجے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ گاؤں میں کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس گاؤں کے اندر کیا کرنا ہے، اس گاؤں کے اندر کوئی غریب ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے، کسی کو روزگار کے لیے کیا کرنا ہے، تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے، صحت کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور ہفتے بعد بیٹھتے ہیں، ان کی خواتین فیملی وائز میں بیٹھتے ہیں
آپس میں جب وہ بیٹھتے ہیں ان کی 100 معاملات ہے، کوئی گلہ شکوہ کوئی ناراضگی وہ بھی دور ہوتی ہے. ہم بھی بیٹھے چاہے وہ پریس والے میں بٹھائیں چاہے یہ سواب والے میں بٹھائیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں روڈ میپ دینا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. مگر ہمارا یہ روڈ میپ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری سرکاری نوکریاں بھرتی ہو جائیں. ابھی میں نے بجٹ میں رکھوا کے ہمیں 80 پوسٹیں میں نے اپروو کرائی ہیں. واٹر سپلائی جو فیس 2 ہے ہمارا فیض مشریف پنیام اور گنیری، 80 پوسٹوں میں سے 10-15 ٹیکنیکل آ جائیں گی. کہا کہ آپ 65 رکھیں یا 60 رکھیں، 60 پوسٹیں آئیں گی، 6000 بچائے گا. وہاں پر کام میرٹ آبزرو ہوگا. وہاں پر میں کس طرح کروں گا؟ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے بندے لگاؤں، حکومت کی کوشش ہوگی وہ اپنے بندے لگائے، تیسرے کی کوشش ہوگی میں جیسے سواری سے لگاؤں. تو یہ چیزیں ہمیں آپس میں طے کرنی چاہیے. جس گاؤں کے اندر آپ نے پوسٹ دینی ہے، میں یہ سیاست میں نہیں لے کے چلا جاتا کیونکہ میں آپ کا اسمبلی ممبر ہوں گی. میں آپ سے اس کے بات کروں کہ آپ میری مخالفت 5 سال بعد کرنا، 4 سال 9 مہینے بعد ٹکا کر، پر یہ جو 4 سال 9 مہینے میرے ساتھ چلیں، میری سپورٹ کریں تاکہ اس علاقے کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہم کم کر سکیں. میں جب اسمبلی کے اندر بیٹھوں تو میں کوئی گاڑی آصف پلاک والے کا ملنے نہیں ہوں یا برکت پلاک والے کا ملنے نہیں ہوں، میں آپ سب کا ملنے ہوں. میں خلیق صاحب کا بھی ملنے ہوں، میں چودھری عارف کا بھی ملنے ہوں، میں ظفر انور کا بھی ملنے ہوں، نذیر انقلابی کا بھی ہوں. جیت کے میں کیا ہوں. جب آپ کی میرے ساتھ سپورٹ ہوگی، میری طاقت بڑھے گی، پھر میں آپ کے لیے بات کر سکتا ہوں، سال سے میری بات مانی بھی جائے گی. ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کس جگہ کون سے بندے ڈک کرنے ہیں. جو بچے ہمارے مڈل سے نیچے، میٹرک سے نیچے، ان کو ہم یہ تو نہیں اب کہہ سکتے یار کو پڑھے یا نہیں تو جب فارغ، پھر وہ کرائم کی طرف تب جائے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تب خراب ہوگی. ان میں یہ فیل کرے گا کہ یار جو جدھر کوئی بیلدار لگ سکتا ہے، کوئی اٹینڈنٹ لگ سکتا ہے، کوشش کرتے ہیں ہم لگاتے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جائیں. یہاں پر ایک تصویر ان کی آگے لگی تھی، آپ نے کوئی مکان بنا کے دیا، سب سے بڑی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے. ان 4 یونین کونسلز کے اندر دن رات نئے مکانات بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، بے شمار ٹھیکیدار یہاں پر کام کر رہے ہیں. اگر 10 ٹھیکیدار کام کر رہے ہیں، پر ٹھیکیدار کے پاس 50 کی لیبر ہے، یہ 500 بندہ بنتا ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 500 میں سے 490 بندہ پنجاب کا یہاں پر کام کر رہا ہے، 10 بندے شاید لوگوں نے. ہم لوگ کام نہیں کرتے. جبکہ بیرون ملک انگلینڈ میں آپ کے تعلق والے لوگ، رشتے والے لوگ، ہمارے دوست یہاں رہتے ہیں، کنسٹرکشن وہاں پہ جو لیبر ہوتی ہے اس کو زیادہ سیلری ملتی ہے. اگر ان کنٹریکٹرز کے ساتھ ہمارے لوکل بچے کام کریں، کوئی لکڑی کا کام کرے گا، کوئی مستری کا کام کرے گا، کوئی اور کام کرے گا جو انڈر میٹرک ہیں، تو کوئی بےزتی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. انسان کام کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا. انسان جب کام کرے تو اس کا قد کاٹ بڑھتا ہے. جب وہ دیہڑ لگا کر مزدوری کر کے شام کو جب وہ پیسہ لے کر آتا ہے تو اس کی عزت تب بڑھتی ہے، تب وہ عزت اور غیرت کے ساتھ اس معاشرے کے اندر رہ سکتا ہے. کام کرنا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ چیزیں اسنیل ادریس صاحب، ان چیزوں میں بھی آپ فوکس کرائیں لوگوں کو. میں کہوں گا کہ عارف صاحب کہیں گے، خلیق صاحب کہیں گے، مجھے تو سیدھا وہ کہیں گے ووٹ کے لیے ان کو ادھر دسنا لگیں گے کم کرو. ٹھیک ہے، مجھے تو جواب دے دیتے ہیں آگے سے، میری تو مجبوری ہے. میں تو آپ کے ذریعے یہ پیغام کہتا ہوں لوگوں کو دیں تاکہ ہماری ان امپلائمنٹ کم ہو. انگلینڈ والا سسٹم ختم ہو رہا ہے آپ کا. اب نامدے سے ادھر کوئی آ رہا ہے، جیسے ادھر بھی جائے گا. اب جو کچھ ہے ادھر ہی ہے. اس ریاست نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آج سے 35-40 سال آپ پیچھے چلے جائیں، یہاں پر جو بزرگ بیٹھے ان سے آپ پوچھیں تب کیا حالات تھے. تب لوگ پڑھے بھی ہیں، لوگوں نے مزدوری بھی کی ہے، روزگار بھی حاصل کی ہے، لوگوں نے روزگار دیا بھی ہے. اور ان کی محنت کی وجہ سے، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج میں اور آپ اس پنکھے اور اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے. آج سے 40 سال پہلے اگر کوئی یہ پروگرام کرتے تھے تو اے سی حال میرا کو نہیں تھا، تھڑے پر بیٹھ کے کرتے تھے، کسی بورڈ کے نیچے بیٹھ کے کرتے تھے. تو قوم بنتی ہے محنت سے. درخت کوئی لگاتا ہے، سائے میں کوئی آگے بیٹھتا ہے.
انہوں نے ہمارے لیے کام کیا کہ ہماری آنے والی نسل آرام سے رہے. اب ہمیں کام کرنا پڑے گا جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ آسانی سے رہے, وہ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کرے. تو ہمیں مل جل کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. آپ بہت اچھے طریقے سے کام کریں, آپ اپنی محنت کے ساتھ کام کریں, آپ کی نیت صاف ہے, آپ کا خلوص ٹھیک ہے, آپ کا اخلاص ٹھیک ہے. جب آپ نیت کے ساتھ کام کریں گے تو راستے میں بے شمار مشکلات آئیں گی آپ کے لیے. مجھے پتا بھی ہے کیا کیا مشکلات ہیں, آپ نے دیکھی بھی ہے. میں اوائڈ کرتا ہوں آنے سے چیریٹیز کے فنکشن سے, کیونکہ جب ہم سیاستدان آ جاتے ہیں تو دوسرے کو پتا لگے کہ قاسم ہے وہ اپنے ڈونرز کو کہے گا کہ بند کر اس کے پیسے. یہ ہوتا ہے, ہوا بھی ہے لوگوں کے ساتھ. اگر یہ کوٹ والا ہے چودھری اختر کھاڑک ہے, میرا اس کے ساتھ رشتہ ناتا بھی ہے, عارف صاحب کے غالباً کوئی بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی ہیں. چودھری اختر نے اپنا کام دکھایا ہے, اس نے اپنا کام کر کے آج وہ ایشیا کا پاکستان کا سب سے بڑا ہے. آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے وہ وقت آئے گا کہ پلاک کی دھرتی کے رہنے والے یہ بچے جنہوں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی ہے, یہ دوسرا کوڈ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کوڈ کے اندر بھی میں فنگر ٹپس پہ آپ کو پلاک کے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں, بالخصوص یونین کونسل پنڈ خرد کے لوگوں کا, کہ اس کوڈ کے سب سے بڑے جو ڈونر ہیں وہ یونین کونسل پنڈ خرد کے لوگ ہیں, پلاک کے لوگ ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ان کو آصف صاحب بھی جانتے ہیں. ایک ہمارا دوست ہے, اسے کئی بار ہم تل کرتے ہوئے ہم سے ناراض ہو جاتا ہے, محمود صاحب پتا ہے آپ کو. تو آپ کی یونین کونسل کے لوگ ہیں, تو اگر وہ کوڈ کے اندر اس کا کام دے کر انہوں نے اتنی سپورٹ کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب فاؤنڈیشن کو بھی کریں گے. فیض پور شریف یا پلاک یا پنیام یا چکسواری کو یاد نہیں, ہم ایک ہیں, پورا حلقہ ہمارا ایک ہے, ہم ایک لوگ ہیں. اگر کوئی اسلام گڑھ میں کسی کا ایشو ہے تو ہمیں بھی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. آپ مجھے نشاندہی کریں, مجھے لکھ کے دیں, جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. میں جعفر صاحب نے اعلان کیا, ٹھیک ہے, صرف کے اعلان ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں تمہاری تنخواہ اسے 52,000 میں کیا کھائی ریڈ سیدھی رسال کر دیں. اب پھر جڑا تھوڑا بہت یہ نہ بڑھاؤ دیں اب 20 کمریاں نے, ٹھیک ہے, تھوڑی عید بھی اور پرا لاش اس پر تکڑے ہیں اس کے قدر جے کیش کے نام 50,000 اگلے مہینے, ادروائز 5 لاکھ روپیہ کوئی پروجیکٹ ایسی چاہے واٹر سپلائی کرنا چاہیے ہو, پلاک میں اندر کرنا چاہیے ہو, یونین کونسل میں اندر کرنا چاہیے ہو, اس کنسٹیٹنسی میں اندر کرنا چاہیے ہو, پروجیکٹ لکھ کے دیو. سواب فاؤنڈیشن گروپ پروجیکٹ کو 5 لاکھ روپیہ میں اپنے ایم ایل اے فنڈ. اس کو علاوہ نشاندہی کرو جڑا بھی ہے, یہ دوسرا فیصلہ کرنا سلیم صاحب. میں ایک بار پھر سب بڑا شکریہ ادا کرنا. پھر میری گل تجھے بری لگی ہے تو میں معذرت نہیں چاہنا, میں معافی مانگنا. میرے بڑے بھائی ہو سارے, انکل ہو, تائے, چاچے, مامے, برا, میں کوئی لڑائی کرنے والا بندہ ہی نہ, ٹھیک ہے, مسکین جو آدمی ہے, ٹھیک ہے. میں آج اتنے جب کھلوتے ہیں وہ میں سے دسیا کہ میرے بزرگوں کی محنت ہے, میرے بزرگوں نے اس پلاک میں لوگوں کی محنت ہے. پلاک ہمیشہ اوپننگ کرنا سارے واسطے, اور اوپننگ کو کرنا تو پھر اوپننگ اگے جب سکور ٹھیک ہو جانا, جنہوں بھی پلاک اوپننگ کی ہے تو میں لے بیٹھے ہیں. یہ تو سب لوگوں میں جو عزت شان و شوکت ہے. سو میرا کن پکڑ کے کیا سب نے پترا ہے تو بات گل کی ہے چودھری مجید نہ موڑا کر اگے سنے سر بھی نہیں چڑھا انشاءاللہ تعالیٰ. پر یہ وقت ہے جو کم کرا سکنے ہو مل جل کر کم کراؤ, دعا کرو. میں اللہ تعالیٰ نے ضرور دعا کرنا. ڈاکومنٹس کہیں نہیں اگر کچھ ہے کہ میں وہ بھی پرووائڈ کر چھوڑ سا. میں تھوڑا چکسواری کا ہاسپٹل میں صدار اگر کیوں نیازی نہ مشکور. اس وقت تو پرائم منسٹر جی اس میں اپروول دیتی سی. ہوں دوبارہ میں عبدالی صاحب میری گل ہوئی ہے, میں اس کی سول بیڈنا اور سول ہاسپٹل میں درجہ اس کیا ہے تھے اپروول ہو کے بجٹ میرا پے ہے. اس دن بجٹ جو اے ڈی پی نہیں آیا, اس نے دسیا کہ جیسا اس کی اے ڈی پی جیسا بات ایلوکیٹ کرنے جب بلاک پروین سڑا پے ہے, اس نے جو نا کوئی تھوڑی جی شک لاتی سی 50 پوسٹر میں 50 نے بجائے 3 دے دو, اس کی سول ہاسپٹل کرو, اگلے سال 5-10 اور دے دیں, اس کے بعد اگلے سال اور کریں گے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی انکریز کر سا. بچیاں میں پوسٹ گریجویٹ کالج, میرا کام ہے منگنا, میں پیار نہیں منگ سا, پیر نہیں پکڑ سا, دوسرے طریقے نہیں منگ سا. پوسٹ گریجویٹ کالج میں پرپوزل دیتا ہے, اسے منسٹر کالج وعدہ کیتا کہ پوسٹ گریجویٹ کالج چکسواری بچیاں نہ ہو سکتا. نال اسلام گڑھ دیتا کہ اسلام گڑھ لینا آخر چکسواری میں رہنے لگے کری گیا تو نہیں کیتا, وہی 2 کالجز میں دیتے. تو آڑی واٹر سپلائی پنیام نیارو صاحب, فیض پور شریف,
کنیلی یہ پبلک ہیلتھ نے نہیں سر یاسر صاحب کو سارے کاغذ پہ ہوئے جس نے پرواز صاحب کی میں دسیا سی یہ اسمبلی نے سپیکر کو رولنگ دلائی ہے کہ پنیام فیض پور شریف گنیلی یہ ترائی جنہی ہے پبلک ہیلتھ سب ڈویژن 2 چکسواری اس کی ٹیک اوور کرسی اور پبلک ہیلتھ نے انڈروسی اس کی پبلک ہیلتھ واٹر سپلائی کی چلاسی توڑا پانی ہے نظر ایشو اب کل نیسر کو فون آیا اس سے تو فون آیا وہ لوڈ شیڈنگ ایشو ہے جسے موٹر نہیں چل رہی ہیں ساریاں امید ہے شمال تک محکمے میں دسیا کہ توڑے پانی ہے مسئلہ ہے اس سے نہ موٹر چل سر پانی صاف ہے سگزاری صاحب انشاءاللہ درو پانی کا مسئلہ حل ہو سکے کہ عید بھی ہے چھٹیاں آئی جیسا اس تو علاوہ سے دسو جڑا بھی اور کام کاج ہے توڑے کرائے ڈائک پنیام پلاک موا میرا پنیام کنیالا لے کے بھی توڑا دونوئی بھی وہ آپ کا ریفیوز کر کے اسی پرائم منسٹر میں بورڈ گورنر جناب سب طرف سڑکوں پہ یا مغلہ ٹائم ہاؤس میں تھاڑی وہ میں نے ڈی جی وعدہ کیتا کہ آفٹر عید اسا انہوں نے ٹینڈر لاسا وہ بھی اپرووڈ ہوگی ہے چلو تھوڑے ساڑے ڈائک بھی بہترین ہو جائے اور جڑا میرے کو ہو سکتا میں کرسا انشاءاللہ تو میرا فرض بننا کوئی یہ نہیں کہ میں اندر ووٹ کے لیے مسئلہ کریں کہ میں ووٹ کے دے رہے میں نمائندہ ہوں اسا سب مل جل کر اس سواب فاؤنڈیشن بھی چلاؤ اپنے لوگوں بھی چلاؤ تمام کاروباری لوگ جڑا کاروبار اچھا کر رہے ہیں اس کی سپورٹ کرو تاکہ اس کاروباری لوگوں کی میں ریکویسٹ کرنا کہ مہربانی کرو خدا کو تھوڑا جا خوف کریا کرو پیسے کمانے ہو جتنے 20 کا سٹاف ہے کتنا 4 کا لوگوں رکھو یار ٹھیک ہے ایسے بچے ویٹر کرتے ہیں کوئی کچھ ہوا ہے ایک روزگار کمانا ہے 18,000 20,000 میرا ملازم ہے اصل بچے بھی چاہیے نا جن تک سنی سرکاری نوکری نہیں ملنی یار کم از کم اتنا چھو کم کرو 20,000 روپیہ سنی جلسی ملے نا تو سن کر رہنا سسٹم جلسی نہ جو کار کھانے تو موبائل نے 35 سو کے لواسو نا یہ بھی خرچہ ہے نواں خرچہ ہے موبائل 35 نہ موبائل لگی ہے نہ اما چنگی لگی ہے نہ ابا نہ کار چنگا لگنا بندی نہ دین دنیا سے لاجنا تو کم کرسو تے سارا کچھ ہو سی نا ٹھیک ہے باقی تو میں کہتا ہوں میں تارے لائی انسان تارے نہیں لینے کچھ نہیں لینے میں بہت زور لگا میں لاؤں ظفر ملک کے ساتھ کرن سارے کرن اسا 200 بندہ پرتی کری کنسا 250 کری کنسا 30 یا 40,000 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں باقی بندہ ادھر جاسی اس مارے کوئی سسٹم اسے قائد کرنا پیسی گورنمنٹ سیکٹر جی بچے جان پرائیویٹ سیکٹر نے اندر کی لوگ چڑھ ملاقتہ کرو یہ آزاد کشمیر میں باقی لوگ نیلم تھوں مظفرآباد تھوں باغ تھوں ہر جگہ لوگ جڑیں بشارت ایڈوکیٹ صاحب وکیل کچہری بیڑے محمود صاحب بیڑے محمود صاحب کو گھر میں منشی بارہ نہ رکھے ہیں پرانا میں جانا تو جی اگر پلاک نہ موڑا رہے تو محمود صاحب کو ریسی چامی نہ موٹی کریا کرسی صبح نال دفتر جائے کم کر کرسی یہ بھی پرسکون حسن بشارت صاحب بھی حضور کی تنخواہ مل سی مسئلہ رکھنے یہ بھی کونی جانے تسا بھی کرو تاڑی دو وہاں دھرم دنیا دوئے پارٹی لگو سو اس طریقے نہ بندے ایڈجسٹ ہو سکتے ٹھیک ہے میں ایک بڑی پھر سواب فاؤنڈیشن نے لوگوں پوری ٹیم میں بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو انہوں خوش رکھے اہل آنے پلاک میں شکریہ یونین کونسل توڑی پنڈ پھرنے لوگوں نے شکریہ تو سب مہمان ہو تو میزبان ہو میں بھی مہمان ہوں تو میزبان ہوں پاکستان زندہ باد جو کہہ ہمارا پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو اس موقع پر میں ہماری عزیزم صحافی برادری کا بھی دل کے تاغروں سے مشکور ہوں کہ آزاد پریس کلب چکسواری پریس کلب عمران اللہ صاحب تمامی احباب کی بھرپور شرکت نے ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت بخشی اور آپ صحافی احباب کے ذریعے آپ معززین علاقہ کے ذریعے میں آخر میں دعا سے قبل ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو کہ آج کا ہمارا اسے کوسچن کہیں کچھ نہ لے کہیں سلوگن کہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ غریب آخر غریب کیوں ہے اس سوال کا جب ہمیں جواب مل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے خطہ میں چھوٹا سا حصہ ہے ہمارا اس میں کوئی غریب نہیں رہے گا انشاءاللہ اور اس موقع پر میں جن احباب نے یہاں پہ ڈونیشن کا اعلان کیا یا دیے میں تمامی احباب کا دل کے عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہ بے شک ان کے ڈونیشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی تو تمامی احباب کا دل کے عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں اب دعا کے لیے دعوت ہوں جناب علامہ عبدالخالق نقشبندی صاحب کو دعائیں اور الحمد لله منشئ الخلق في العدم ثم الصلاة والمختار في القدم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم الهمني رشدي واعز اللهم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
یا ارحم الراحمین، اے اللہ اس میں اپنی خاص مدد اور نصرت نصیب فرما۔ رحمت کائنات حضرات نے جو نے باتیں کی ہیں، اے اللہ ان کو عملی طور پر بھی میدان میں ہر ایک کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و رحمتک یا